السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30، سورۃ الغاشیہ، آیات مقدسہ 1 تا 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الغاشیہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے۔ اس میں 26 آیات اور 1 رکوع ہے۔ میرے عزیزو، پچھلی کچھ صورتوں سے اللہ رب العزت ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ عقیدہ آخرت درست ہونا چاہیے، عقیدہ آخرت ضروری ہے۔ یہ دنیا جس میں اللہ نے ہمیں بھیجا، اس کے بارے میں بھی آپ نے مختلف صورتوں میں سنا، اور پچھلی سورۃ المقدسہ سورۃ الاعلیٰ میں بھی آپ نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر انسان پیدا کیا، اور انسان بھی خوبصورت انسان، جو ہمارے بنیادی نوعی تقاضے ہیں اللہ نے بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ یہ پیدا کر کے ہمیں علم اعلیٰ عطا کیا، اور وہ علم اعلیٰ، وہ سچی رہنمائی کلام مقدس قرآن پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ لیکن وقت کے ظالم کفار، مشرکین، مافیا، وہ آپ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کریں، لیکن آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ اس لیے وہاں فرمایا تھا فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی رہنمائی تذکیر کرتے ہیں، لیکن تاثیر کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے کون ہیں؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ بڑے ہی بدبخت، بدقسمت لوگ وہ ہیں جو اس تذکیر سے تاثیر حاصل نہیں کرتے۔ ان کے دل اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کجی ہے۔ اللہ رب العزت یہ سارا کچھ ارشاد فرما کے پھر فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے پاس واپس آنا ہے، اور واپس اب جب آؤ گے تو پھر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت جزا اور سزا کا جو عمل ہے وہ کریں گے۔ آج کی سورہ مقدسہ کا بھی یہی عنوان ہے۔ غاشیہ کا معنی ہے چھپا لینے والی، سورۃ الغاشیہ،
یعنی وہ قیامت کا دن ہے، اور اس دن تمام جو مخلوق ہے اس پر یہ قیامت چھا جائے گی، سارے عالم پر محیط ہوگی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل حرف استفہام ہے، سوالیہ حرف ہے، کیا پہنچی آپ کو حدیث الغاشیہ چھپا لینے والی کی بات، وہ خبر، وہ بات، وہ پہنچی ہے آپ کو؟ یعنی غاشیہ یہ حقیقت ہے، قیامت حقیقت ہے، جتنا مرضی یہ انکار کر لیں یہ آ کے رہے گی۔ اور یہ کیوں آئے گی؟ اللہ نے باقاعدہ جزا اور سزا کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کائنات پیدا کی، انسانوں کو اشرف المخلوق پیدا کیا، تو کیا یہ بیکار ہے؟ وما ہوا بالہزل، اللہ رب العزت نے سورۃ الطارق میں فرما دیا انہ لقول فصل، یہ سچی رہنمائی ہے جو فیصلہ کرنے والی ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ جس طرح مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کر لو، پیش آ جاؤ، رویے رکھو، اپنی گفتگو اور اپنے رویوں کو دیکھو ذرا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس غاشیہ کے دن کیا ہوگا، وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے منہ ایسے ہوں گے، وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، خاشیہ جو ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ یہ ابو جہل اور اس کا پورا مافیا، یہ بدماشیہ پوری، اس دن کیا ان کا انجام ہوگا؟ ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہونے والے ہوں گے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ کو عنوان بنا کے اللہ کی سچی رہنمائی کا مذاق اڑایا۔ آج ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ کفار، مشرکین اور منافقین، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھکے ہوئے، محنت تو بڑی کریں گے، کوشش بڑی کریں گے اور تھک جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رات دن لگے ہوئے ہیں، پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، بڑی پلاننگیں کرتے ہیں، اور آپس میں بیٹھ کر یہ مشورے کرتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کو ہم ختم کر دیں۔ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ان کی کوئی کوشش کام نہیں آئے گی۔ ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ تسلا نارا حامیہ، یہ گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے تو کیا ہوا ہے؟ جہنم میں گرے ہیں کہ نہیں گرے؟ یہ ابو جہل جو بڑی گردن اوپر کر کے، بڑا تکبر اور غرور اور فخر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کا مذاق اڑاتا تھا، آج اس کا کیا انجام ہوا؟ اور پھر اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈالیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نمائندے ہیں، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم موجود ہو، اس کی عدالت میں ہو، اب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تسقی من عین آنیہ، پھر ان کو پانی ملے گا ایک چشمے سے، آنیہ جو کھولتا ہوا چشمہ ہے، پانی دیا جائے گا، اور وہ سخت، وہ جب پیاس لگے گی، تشنگی کی حالت ہوگی اور پانی پکاریں گے تو گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے گا، جس کے پیتے ہی ان کے ہونٹ کباب بن جائیں گے، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گی اور پھر درست ہو جائیں گے، پھر یہ عمل جاری رہے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے پاس کھانا نہیں ہوگا اس موقع پر، الا من ضریع، مگر جھاڑ کانٹوں والا۔ اتنے سخت حالات ہوں گے کہ ضریع کہتے ہیں ایک خاردار درخت ہے جو دوزخ میں تلخی میں ایلوے سے بھی زیادہ اور بدبو میں مردار سے زیادہ بدتر ہوگا، اور گرمی میں آگ سے بڑھ کر تیزی ہوگی۔
جب ان کو بھوک لگے گی تو اللہ رب العزت یہ پیش کریں گے، لو جی کھاؤ، تم نے دنیا میں ظلم کیا، لوگوں کے حقوق سلب کیے، لوگوں کو تم نے پریشان رکھا ہے، آج کھاؤ یہ حرام جو دنیا میں کھایا تھا، آج وہ جھاڑ اور کانٹوں کی شکل میں تمہیں پیش کیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت پوری گفتگو اس ماحول اور مزاج کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ کھانے تم کیوں کھاتے تھے دنیا میں؟ کیا مقصد تھا؟ عیاشی، انجوائے کرتے تھے ظلم کر کے، بڑے موٹے تازے ہو گئے، اور بڑی اپنی غذا کو تم خوبصورت سمجھتے تھے، لذت حاصل کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھو، یہ جو کھانا تمہیں دیا جائے گا، لا یسمن، نہ تو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک ختم کرے گا۔ یہ نہ تمہیں ذائقہ دے گا، دنیا میں بڑے ذائقے تم نے اٹھا لیے، لذتیں حاصل کر لیں، نہ ہی تمہاری بھوک دفع کرے گا۔ یہ ذریع ہے، ذریع، اس میں اللہ نے لذت و مزہ کی بھی نفی کر دی، اور دوسرے جو دو فائدے ہیں کہ جو لذیذ مرغوب کھانے کھاتے ہو اور طاقتیں پیدا کرتے ہو اپنے اندر، اس کی بھی نفی ہو گئی، اور پھر بھوک بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف کریں، بڑے سخت جہنم کے حالات ہیں میرے عزیزو۔ دنیا میں یہ متکبرین جب شکست کھاتے ہیں تو دنیا میں بھی یہ عذاب ہے ان کے لیے۔ ان ظالموں کے ظلم کو روکو، عدل کا نظام قائم کرو، ان کی عیاشیاں ختم کرو، تو دنیا میں یہ عذاب لگتا ہے ان کو، اور آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائے، اور ان جھوٹوں سے اجتناب کرو، دور رہو، ان فراڈیوں سے، جھوٹی جماعتوں سے ہمیشہ دور رہو، نفرت کا اظہار کرو، بغاوت کا اعلان کرو، اور سچی جماعتوں کا ساتھ دو۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔